بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں زنا کی مرتکب ہو چکی ہوں اور میں حاملہ بھی ہو چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں اور ان سے خیال رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور اس عورت سے فرماتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ چنانچہ وہ عورت چلی جاتی ہے اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو بچے کو گود میں لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر حد جاری فرما دیجیے اور مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب دودھ کی مدت پوری ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ اور وہ دودھ پلاتی ہے بچے کو، اور جب بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تو یہ روٹی بھی کھانے لگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجم کرنے کا حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو رجم یعنی سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ سنگسار کا مطلب ہے کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ جب اس عورت کو رجم کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ عورت جس نے بدکاری کا جرم کیا ہے، جو بدکار ہے، زنا کی مرتکب ہوئی ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، تمہیں نہیں معلوم اس خاتون نے جو توبہ کی ہے، مدینہ کے اگر 70 آدمی بھی توبہ کریں تو ان سب کے لیے وہ توبہ کافی ہوگی۔ آپ ذرا غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ وہ عورت جس کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا، وہ اللہ کے خوف سے جب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی سزا اللہ کے ہاں ملنے والی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو ٹالتے ہیں اور بچے کی ولادت تک رکنے کے لیے کہتے ہیں، اور پھر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ آتی ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹال دیتے ہیں۔ یعنی وہ 3 مرتبہ آتی ہے، اسے اللہ کا خوف ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں جو عذاب ملنے والا ہے وہ بہت شدید ہے۔ اس سے نادانی میں غلطی ہوئی تھی، جہالت میں غلطی ہوئی تھی، تو اسے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو جس وقت بھی اس بات کا احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، سچی اور پکی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ بندے کو ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی عظمت کو بیان کیا۔